اعجاز خان صاحب جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں سچ والا جی ٹھیک ہے؟ جی میں تو ٹھیک ہوں، آپ فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہا تھا جو آپ قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں یہ سارا، تو یہ اس میں جو تھرڈ پرسن کا ہے اللہ کے بارے میں، یہ مطلب ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو آپ نے اسٹڈی کی ہے کہ جو اس میں جس میں ہو کہ یہ اللہ ایز اے فرسٹ پرسن ہو؟ نہیں، مجھے تو نظر نہیں آئی. میں نے کافی کچھ غور کیا، جی کافی زمانے سے غور کیا، بہت کچھ جو ہے میں نے ڈھونڈا. پورے قرآن میں اس طرح سی کوئی کلیئر کٹ بات کہ جو ہے میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میرا کلام ہے، اس طرح کی کوئی بات، یا ویسے بھی جتنی بھی آیتیں ہیں اس میں اللہ بذات خود بولتا ہوا وہ خود کچھ کہہ رہا ہے، ایسی کوئی بات مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی. اسی لیے تو جی میں نے بہت سے علماء کے سامنے اپنا یہ سوال رکھا. تو پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ جو ہے وہ میرے اس طرح کے سوال کو ٹال دیتے تھے، اس کا جواب دینا نہیں چاہتے. تو میں جب پوچھتا کہ بھئی کیا بات ہے، میں تو سوال کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں یہ کیا سوال ہوا یار، یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے کی؟ بھئی ہم نے تو کہہ دیا، ہم نے تو مان لیا، منوا لیا کہ جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، بس اس سے زیادہ ہم کو کچھ نہیں سوچنا ہے. مگر یہ بات بہرحال مجھے کھٹکتی تھی، میں غور کرتا تھا، اور پھر جو ہے الٹیمیٹلی اب یہ میں لوگوں کے سامنے میں اپنا سوال رکھا ہوں، اور دنیا نے دیکھا کہ میرے سوال کے جواب میں علماء کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. وہ سب ادھر ادھر کی ہانکتے تو رہیں گے، لیکن میرے سوال کا جو پرٹیکولر سوال ہے اس کا پرٹیکولر جواب نہیں دیں گے، صرف بات کو گھماتے رہیں گے. وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے اس سوال کا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ حدیث میں ہو تو پھر اس پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اگر چلے قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن میں جو بھی ہے یہ جتنے بھی جو ہمارے عالم ہیں یا مفتی اکرام ہیں، یہ تو کہتے ہیں حدیث کے ذریعے تو ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. نہیں بھئی، اب حدیث تو اصل میں جو ہے پھر ہم کو یہ سوال کرنا پڑے گا کہ بھی حدیث بذات خود ہے کیا قرآن حدیث کو انڈورس کرتا ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. حدیث کیا چیز ہے؟ کیا ہے حدیث؟ قرآن نہیں جانتا حدیث کو. جس معنی میں ہمارے علماء حدیث کہتے ہیں، اس معنی میں قرآن اس کو اس طرح کی کوئی بات کو نہیں جانتا. اور یہ جو سیرت میں ہے، مطلب سیرت نبی جو بھی وہ ابن اسحاق یا ابن ہشام نے لکھی ہے، تو اس سے بھی یہ نہیں ہو رہا کہ یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے. نہیں، بات تو وہی ہے نا کہ سیرت ابن ہشام یا سیرت النبی، یہ بھی پھر وہی باتیں ہیں جس کو قرآن نہیں جانتا. قرآن کا لکھنے والا سیرت النبی یا سیرت ابن ہشام یا اس طرح کی سیرت کی یا تاریخ کی کتابیں ہیں، یا حدیث کا ذخیرہ ہے جس میں جو ہے ہمارے علماء بخاری کا نام لیتے ہیں، مسلم کا، ابو داؤد کا، ترمذی کا، نسائی کا، ابن ماجہ کا نام لیتے ہیں، اور بھی کتنی ایسی کتابیں ہیں حدیث کے حوالے سے. جتنی باتیں، جتنی جو ہے حدیثیں، کیا کیا حدیث کو لے کر کتنا انہوں نے جو ہے تماشا کھڑا کر رکھا ہے. قرآن کا لکھنے والا ان باتوں کو نہیں جانتا. یہ ہے اصل بات. ایک سیکنڈ، ویسے بھی سر یہ تو انہوں نے لکھا ہے نا، اگر فرسٹ پرسن میں یہ لکھ بھی دے کہ میں اللہ بول رہا ہوں تو فرق کیا پڑے گا؟ یہ تو ہے. ایکچولی میں کافی مطلب پچھلے میرے خیال 2-3 مہینے سے یہ سچ والا کا سن رہا ہوں. وہ خاص طور پہ ان کا جو کیا نام ہے، مفتی صاحب کے ساتھ ان کا وہ ہوا تھا، تو مفتی صاحب ایک بھی آیت نہیں پیش کر سکے تھے. تو اس کے بعد میں نے کافی اپنے یہ جو علماء ہیں پاکستان سے ہوں، تو وہ پوچھا ہے، وہ یہی کہتے ہیں جی اس سوال کو آپ نہ پوچھیں، اس کے بارے میں یار یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ غلط آپ کو جو ہے نا مس گائیڈ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جو ہے یہ اس طرح کی باتیں ہمارے علماء کیوں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. یہ صدیوں سے منواتے اور مانتے چلے آئے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ کسی ایک آیت سے آپ یہ بات ثابت کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے،
کوئی ایک بھی آیت ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ایک بھی آیت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بھری محفل میں جس وقت 6,500 لوگ لائیو دیکھ رہے تھے اس پروگرام کو، جہاں پر جو ہے مفتی یاسر الوالدی کے چینل پر ہوا تھا، تو اب دیکھیے کہ اتنے بھرے مجمع میں، اتنی بڑی محفل میں مفتی صاحب بار بار یہ دعویٰ تو کر رہے تھے کہ 10 آیتیں ہیں، میں چاہوں تو پیش کر دوں. تو میں ان سے پوچھتا رہا کہ 10 آیت کی جگہ 5 آیتیں پیش کر دیں. اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، 5 نہیں، کوئی ایک آیت پیش کر دو. بھائی میں تو اپنے سوال پر جو ہے اڑا رہا. اب وہ پتہ نہیں، وہ ادھر سے جو ہے طٰہٰ حسین کی کہانیاں سنا رہے ہیں، وہ ادھر سے حسن نظامی کی باتیں کر رہے ہیں. ارے بھائی، حسن نظامی کی باتیں یا طٰہٰ حسین کی باتوں سے کیا آپ قرآن کو ثابت کرنا چاہتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ میرا سوال صرف یہ تھا کہ کیا پورے قرآن میں کسی ایک آیت میں اللہ خود متکلم ہے؟ کسی ایک آیت میں اللہ فرسٹ پرسن ہے؟ بتا دو. میں یہ سوال کرتا رہا. بھائی میں جو سوال کر رہا ہوں، چونکہ میرے سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، اب وہ چونکہ کسی طرح سے بات کو گھمانا ہے، اور ان کے جو فالوورز ہیں بیچارے مومنین، تو اب وہ کسی طرح سے ان کو یہ لگنا کہ ہاں مفتی صاحب نے تو جو ہے سچ والا کا منہ بند کر دیا. ارے بھائی، یہ اس طرح کی باتیں صرف مومنی ہی کر سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس تھوڑی سی عقل ہے، علم ہے، اور جو ہے کچھ جو واقعی سچائی کی تلاش میں ہے، وہ مفتی صاحب کی اس طرح کی جو ہے غیر عقلی، غیر منطقی اور بونگیوں والی باتوں کا کبھی بھی جو ہے اس کو کچھ کسی بھی طرح کی جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دے سکتے. بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے. میں جب آپ کا وہ شو دیکھا ہے وہ مفتی صاحب کے ساتھ، تو اس کے بعد میں نے بھی کافی ریسرچ کی ہے، اور باقی تو وہ بھی یہی جتنے بھی علماء ہیں یا مفتی ہیں یا جو بھی دیکھتے ہیں، تو وہ اس سے دور رہنے کا ہی کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو کوئی وہ اسٹڈی نہ اصل میں کریں. اس لیے دور رہنے کا کہتے ہیں کہ اس طرح کا سوال جب کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے تو گویا سمجھ لو کہ جو ہے وہ ایمان کے دائرے سے نکلنے کے کگار پر آ گیا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اب اس کی وجہ سے سوال ابھرتا ہے تو اس طرح کا سوال ابھرنا ہی خود بتا رہا ہے کہ وہ ایمان کے اندھیرے سے عقل کی روشنی کی طرف بڑھنے لگا ہے. آپ سمجھی بات کو؟ کیونکہ ایمان کیا ہے؟ بہرحال اندھیرے میں پنپتا ہے. جہاں اندھیرا ہوگا وہاں پنپتا ہے. جہاں عقل کی روشنی آ جاتی ہے، ایمان کا وہاں کوئی کام نہیں، وہاں نہیں پنپ سکتا. وہ وہاں دم دبا کر بھاگ جاتا ہے. تو یہی کیفیت ہے. ہمارے علماء یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کا سوال کرنا تو بہت دور کی بات، اس طرح کا سوال سوچے بھی نہ. نہیں سوچنا چاہیے، ورنہ تم جو ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. یہ ہے اصل میں مسئلہ. اب آپ دیکھیے کہ مفتی صاحب کسی طرح سے یہ جو ہے یہ جتا رہے تھے کہ سچ والا تو کچھ نہیں جانتا، سچ والا تو جو ہے یہ نہیں پڑھ سکتا، سچ والا تو جو ہے عربی کی ایک عبارت نہیں پڑھ سکتا. وہ ارے ٹھیک ہے، سچ والا کیا پڑھ سکتا کیا نہیں پڑھ سکتا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھو. اگر خود مفتی صاحب اگر میرے چینل پر آئیں گے تو میں بھی ان سے اچانک ایک عربی کی عبارت ان کے سامنے رکھوں گا اور میں چیلنج کروں گا کہ وہ اس عربی کی عبارت کو پڑھ کے دکھائیں. بات تو یہی ہے نا. تو کیا میں بھی ان کو کہہ دوں کہ جو ہے مفتی صاحب عربی پڑھنا نہیں جانتے؟ اچانک کسی سے یعنی بغیر کسی کانٹیکس کے ایک بیچ میں سے 2-3 لائن لے کر پڑھوانا اور یہ کہنا کہ یہ پڑھ نہیں سکتا، حالانکہ میں نے تو پڑھا ہے اور اس کا مطلب بھی بتایا ہے. وہ جس طرح سے ظاہر بات ہے وہ آلریڈی ایک پہلے سے وہ پری پلانڈ تھا. انہوں نے پڑھ کر، انہوں نے اس کا مطلب سمجھ کر مجھ سے اچانک جو ہے ایک پہلی کی طرح بجھوا رہے ہیں. ارے بھائی دیکھیں کہ کتنا عقل مند ترین آدمی بھی ہوگا، اس سے آپ پہلی بجھواؤ گے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ لڑکھڑا جائے گا. یہ بالکل نیچرل سی بات ہے. یہی کیفیت جب مفتی صاحب میرے ہاں آئیں گے آنے والے کسی زمانے میں، تو میں بھی ان سے عربی کی ایک عبارت پڑھواؤں گا. پھر دنیا دیکھ لے گی کہ وہ عربی کی عبارت پڑھ پاتے ہیں یا نہیں پڑھ پاتے ہیں. میں بھی ان کو چیلنج کرتا ہوں. وہ کہنے کو تو بڑے اسکالر ہیں، کہنے کو تو ڈاکٹر ہیں، مفتی ہیں، اعلیٰ ہیں، فلاں ہیں. حالانکہ میرا تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے نا. میں نے تو کبھی بھی اپنے آپ کو اسکالر نہیں کہا، اپنے آپ کو مفتی نہیں کہا، ڈاکٹر نہیں کہا. میں تو اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، اسٹوڈنٹ کہتا ہوں نا.
ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر وہ جو ہے عالم دین ہونے کے باوجود اگر وہ جو ہے میری بتائی گئی عبارت نہیں پڑھ سکتے تو کیا میں یہی جو ہے اس طرح کا جو ہے الزام ان کو بھی لگاؤں، ان پر بھی لگاؤں؟ بات یہی ہے نا. تو حالانکہ عربی عبارت سے میرا سوال کا کیا تعلق ہے بھائی؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ دیکھیں ذرا، دنیا اگر جو ہے واقعی مومنین میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو وہ سمجھتے ارے بھائی یہ اس طرح کی باتوں کا سچ والا کے سوال سے بھلا کیا تعلق. سچ والا یہ پوچھ رہا ہے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت سے آپ یہ ثابت کریں کہ اللہ متکلم ہے. وہ ثابت نہیں کر سکے. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ وہ یہ یعنی ان کو میرے سوال کا جواب نہیں دینا ہے، اس لیے نہیں دینا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، تو اب بات کو گھما رہے ہیں ادھر سے ادھر سے، الاں فلاں امک دھمک کیا کیا جو ہے سارے تماشے کر کر. تو جو لوگ واقعی سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے وہ اس وقت اس محفل میں وہ سمجھ گئے کہ مفتی صاحب صرف تامک ٹوئیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے. لیکن اب رہے مومنین، ظاہر بات ہے مومنین کی اکثریت تھی اس وقت. اب مومنین تو مومنین کرام ہیں، اب کیا کیا جائے؟ مومنین کرام کا کیا کہنا؟ بس ان کے پاس بس ایمان ہے، ایمان ہی ایمان ہے. جی ہاں، نہیں ایکچولی یہ جو ہے نا، جو بھی لوگ یہ سن رہے تھے وہ پرائیویٹلی تو بات کرتے ہیں کہ یار یہ مفتی صاحب نے ایسا نہیں کیا، لیکن وہ سامنے آ کے اس چیز کو انکار کریں گے کہ یار نہیں مفتی صاحب نے صحیح وہ کیا ہے نا. لیکن جب وہ اپنی پرائیویٹ محفل میں ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کا کہتے ہیں کہ یار مفتی صاحب سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو ویسے ہی پورے 3 گھنٹے ضائع کیے میں نے. ہاں ظاہر بات ہے. یعنی دیکھیں کہ میرا سوال شروع سے لے کے آخر تک یہی تھا کہ بھئی میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایک آیت سے آپ یہ ثابت کریں کہ اللہ ہم سے متکلم ہے، ہم سے کلام کر رہا ہے. ہم سے مطلب ہم انسانوں سے. کوئی ایک آیت میں نہیں ہے. بھئی کہنے کو تو یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ دعویٰ ہے نا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ ہدایت کس کی طرف سے؟ کیا اللہ خود دے رہا ہے ہدایت؟ یہ کتاب کیا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میرا کلام ہے؟ کہیں نہیں کہہ رہا. یہ پھر اجمل جی پھر یہ تو آپ سے یعنی اس ڈسکشن کے بعد میں نے خود بھی پھر یہ دوبارہ تھوڑا بہت پڑھا ہے اس کو، وہ آپ کی باتیں صحیح لگ رہی ہیں. تو یہ پھر یہ اگر یہ کلام نہیں ہے تو یہ کن لوگوں نے پھر اس کو لکھا ہے؟ اگر یہ ہاں اصل میں یہ ہے سوال اصل میں میں لوگوں کو اس سوال کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ بھئی جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر یہ کس کا کلام ہے؟ لوگ جب یہ سوال کرنے کے قابل ہو جائیں گے، لوگ جب یہ سوال پوچھنے والے ہو جائیں گے تو پھر بات سمجھ لیں کہ جو ہے وہاں سے سب کچھ بدل جائے گا. جب اس کتاب پر یہ سوال اٹھنے لگے گا کہ یہ پھر کس کا کلام ہے، اس کتاب کو لکھا کس نے، یہ ہے اصل سوال. تو پھر ٹھیک ہے، اس کا جواب ہم ڈھونڈیں گے. آئیے بیٹھیں، ڈھونڈیں گے. بھئی یہ تو ثابت ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بات ختم. جب اللہ کا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر اللہ کا کلام ہے. اچھا غیر اللہ کون ہے؟ غیر اللہ کون ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، تو آئیں آپ بھی آئیں، ہم بھی بیٹھیں اور کریں کہ بھئی کس کا کلام ہے. ایک ایک آیت پر ہم جو ہے غور کریں گے، اس پر ہم اپنی جو ہے آگے پیچھے دیکھیں گے، اس کو ناپیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے. تو بات آج نہیں تو کل جو ہے سامنے آ جائے کہ یہ کارستانی کس کی ہے، یہ چابک دست کارستانی ہے کس کی، یہ بات سمجھ آ جائے گی لوگوں کو. جی ہاں، کیونکہ میں وہ جب آپ کی اس سے ڈسکشن ہوئی ہے تو میں کافی مطلب 3-4 دن بڑا اس میں رہا ہوں کہ یار یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں اور یہ کیا کیا کہہ رہے ہیں. مطلب تو وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک عجیب سی سچویشن میں وہ بندہ چلا جاتا ہے کہ یار یہ ہم جس چیز کو ایسے کر رہے ہیں مائنڈ ابھی تک اسی طرح ہے، ایکسیپٹ اسی طرح کر رہے ہیں. تو یہ تو لاجیکلی اس چیز کو پروو نہیں کیا جا سکتا. یہ تو جسٹ ایمان کا ہی وہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارے اعجاز بھائی، دیکھیں بات کی ہے کہ جب تک انسان یا میں سمجھ لو ایک قدم اور آگے بڑھ کر، جب تک مسلمان اس کتاب کو یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ کسی اللہ کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باکس کے اندر ہے، وہ ڈبے میں بند ہے.
وہ ڈبے میں بند ہیں. میں مومنین کو باکس کے باہر لانا چاہتا ہوں. باکس کے باہر ہی تو اصل دنیا ہے نا, دنیا باکس کے اندر نہیں ہے. ہاں جی لیکن یہ باکس جو ہے ابھی کئی سالوں سے ایک رہتا ہے, تو اس سے نکلنا تو ایزی نہیں ہے. مطلب یہ ایزی تو نہیں ہے, ظاہر بات ہے, میں سمجھ رہا ہوں, کیونکہ صدیوں سے مومنین کو باکس کے اندر رکھا گیا ہے. اور وہ سب کچھ جو ہے باکس کے اندر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کنویں کا میڈک بنایا گیا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری دنیا یہی کنواں ہے, حالانکہ کنواں دنیا نہیں ہے. اصل دنیا تو کنویں کے باہر ہے. تو باہر تو آؤ, دیکھو دنیا کیا ہے, دنیا کچھ اور ہے. اب مومنین کرام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنواں ہے جس میں وہ رہتے ہیں, صدیوں سے رہتے آئے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی دنیا ہے. یہ میں مومنین کرام کو اس کنویں سے باہر لانا چاہتا ہوں. میرا اصل مقصد یہ ہے, کنویں کے باہر آؤ اور دیکھو اپنی آنکھوں سے دنیا کو, دنیا کیا ہے. وہی نا, ایکچولی میں ایک پاکستان یہ ڈاکٹر ہوں, اور میرے پاس کافی پیشنٹ آتے ہیں مفتی صاحبان بھی نا. تو وہ میں نے آپ کے جتنے بھی جو سوالات ہیں میں نے ان سے ڈسکس کیے, بات کی میں کہ یار یہ فلاں ایسا مطلب پڑوسی ملک میں یہ بندہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں یار مطلب یہ ان کا کوئی اور ایجنڈا ہوتا ہے یہ وغیرہ کہ یار یہ مطلب اس طرح کی باتیں نہ سنو, اس طرح کی باتیں نہ سنو, ایمان سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اب ظاہر بات ہے مفتیان کرام اور جو ہے ہمارے علماء کرام اور مومنین کرام کی یہی سوچ ہوتی ہے. تو بیچارے اب وہ خود بھی باکس کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو ہے سارے لوگ بھی باکس کے اندر رہیں, کنویں کے اندر رہیں, کنویں کے اندر ہی رہ کر ٹرٹراتے رہیں. ان کا میں نے پھر اپنی جو ایک تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے. آپ تو کافی اچھا آپ کا وہ نالج ہے, اور وہ آپ کو میں کافی مطلب آپ کا ہی میں زیادہ سنتا رہتا ہوں پچھلے مطلب 2-2.5 مہینے سے. تو یہ ہے کہ اچھا اگر یہ جتنے بھی جو بھی ہمارے مفتی صاحبان ہیں یا جو بھی ہمارے, اچھا وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارا جو سب سے جو الگ چیز ہے وہ ہے جنت اور جہنم کا جو ہے نا آخرت کے بعد. کہتے ہیں یار یہ کسی بھی اور مطلب ریلیجن میں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارا ہے. ہم مطلب جو کہ اسلام کا ہے ہمارا ایسے ہے. تو یہ اب آپ نے تو کافی اسٹڈی کی ہے, تو کیا یہ باقی ریلیجن میں بھی جنت اور دوزخ کے ایسے ہی ہے یا صرف یہ کہ ہمارے جو اسلام میں ہے صرف؟ نہیں خیر, باقی ریلیجن کو تو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھیں. اگر یہ مفتی صاحبان کے پاس جنت اور جہنم کا تصور بالکل کلیئر کٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ یہاں تشریف لائیں اور جنت اور جہنم کے حوالے سے میں جو سوالات کروں گا ان کا جواب دیں. اگر میں پوچھ لوں کہ بھئی یہ جنت اور جہنم کہاں ہوگی, اس زمین پر ہوگی یا کسی مریخ پر یا عطارد پر یا زہرہ پر ہوگی, کہاں ہوگی؟ نہیں, وہ یہی کہتے ہیں یہ آسمان پہ ہی جیسے ہے نا کہ آپ آسمان پر ہوگی. کیوں؟ اب یہ پتہ نہیں انہیں کا وہ ہے. آسمان پر یا کہیں اور ہوگی, کیا مفتی صاحبان کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ دیکھیں کہ کوئی بھی بات ثبوت اور دلیل کے بغیر کوئی کیسے قبول کر لے, کیسے کرے؟ کس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے جنت ہوگی اور وہاں فلاں جگہ ہوگی اور جنت میں کیا کیا ہوگا؟ کیونکہ قرآن بھی یہ بات کلیئر کٹ نہیں بتاتا کہ جنت اصل میں ہے کیا. اس میں جو حوروں کا کانسیپٹ ہے وہ بھی مطلب وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا باقی سب سے جو الگ ہے یہ جسٹ جو حوروں کا کانسیپٹ ہے, آپ کو وہاں پہ جو حوریں ملیں گی آپ کی جتنی بھی, تو یہ باقی کسی میں نہیں ہے. باقی جو ہے نا اچھا, حور کسے کہتے ہیں؟ مطلب یہ جنتی عورتوں کا وہ کہتے ہیں, جنتی عورتیں جو ہیں. اچھا بھائی, یہ جنتی جو ہے یہ عورتیں ہی ہوں گی. اچھا, حور مرد نہیں ہو سکتے؟ نہیں وہ کہ یہی کہتے ہیں کہ یہ عورتیں ہی ہوں گی جنتی حوریں جو ہے. اچھا, وہ جو مسلم خواتین ہیں ان کو کیا ملنے والا ہے؟ ان کو کیا ملنے والا ہے؟ جی ان کے بارے میں تو وہی ہے کہ جی کچھ نہیں ہے, وہ
تو اس کا مطلب جو مسلم عورت ہے وہ اس کی اپنی کوئی قدر و قیمت، اس کی اپنی جو ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی بھر بیچاری نمازیں پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، مسلمان مردوں سے زیادہ بیچاری ڈر ڈر کے زندگی گزارتی ہے. اسلام کو اتنا مانتی ہے، اس کے لیے جو ہے کیا کیا کرتی ہے، دن بھر جو ہے اب اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، شوہر کے بچوں کو پال رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، کیا کیا کر رہی ہے، پھر نمازیں پڑھ رہی ہے، تہجد پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس حالت میں وہ مر جاتی ہے تو وہ اگر جنت میں جائے گی بیچاری تو اس کو کیا ملنے والا ہے جنت میں، یہ بتائیے. نہیں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں بتاتے وہ جو ہے نا کہ ان کا. تو پھر اس کا مطلب یہ ان بیچاریوں کا کیا ہوگا. اب آپ سوچیں کہ مسلمانوں کی آلموسٹ 50% خواتین ہیں نا، عورتیں ہیں نا. تو ان عورتوں کا ان کے پاس کیا جواب ہے، کیا ملنے والا ہے. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے مفتیان کرام، نہیں وہ تو جو ہے وہ جو مسلم خاتون ہیں وہ تو جو ہے وہ جو 72 حوریں ملیں گی مرد کو، مسلم مرد کو جو حوریں ملیں گی ان کی سردار بن کر بیٹھے گی. ارے بھائی ذرا سوچو کیا کرے گی بیچاری سردار بن کر. اب یہ بیچارہ تو 72 حوروں میں پریشان ہے، یعنی جب اچھا وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک حور کے پیچھے یہ 70 ہزار سال لگا رہے گا. اس کی شہوت کا یہ عالم ہوگا. ہمارے ماہر حوریات مفتی اپنے کیا نام ان کا جو ہے مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ کیا کیا جو ہے وہ تو حوروں کے بارے میں تو انہوں نے پتہ نہیں پی ایچ ڈی سے بھی جو ہے ڈبل ٹرپل جو ہے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے ہمارے مولانا طارق جمیل. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ بھی جو ہے ہاں اچھا اب آپ دیکھیے کہ 70 سال تک ایک ایک حور کے پیچھے یہ اب جو مومن ہے مرد ہے وہ لگا ہوا ہے. تو 70,000 انٹو 72 کتنے ہو رہے ہیں امید؟ کچھ کیلکولیٹر کام کرتا ہے یا وہ بھی کام کرنا بند کر دے گا؟ تو اس کا مطلب وہ بیچارہ تب تک جو ہے وہاں تک یا وہاں رہے گا. تو اب یہ جو حوروں کے سردار ہے بیچاری بیٹھے رہے گی انتظار کرتے ہوئے. کیا مطلب یہ کیا تماشا، کیا بچکانہ باتیں کر رکھی ہیں آپ جو ہے. اس کو جنت کہتے ہیں؟ جنت ایسی ہوتی ہے بھئی. اچھا یہ بتائیے کہ ایک مومن کو جنت میں کام کیا ہے صرف سوائے اس کے کہ جو ہے وہ سیکس کرے اور کھائے پیے، اس کے علاوہ اور کیا کام ہے بتائیے. کیا کام ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ دنیا کے جو ذہین ترین لوگ ہیں جو دنیا میں جو ہے کیا کر رہے ہوں گے. ادھر یہ سوچو، یعنی ان کا جو کانسیپٹ ہے جنت کا کہیں سے بھی کوئی عقل کوئی منطق اس کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اب ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں بھئی جنت اور جہنم کا تصور جو ہمارے پاس ہے کہیں اور نہیں ہے. دیکھیں کتنی گونگیاں مارتے ہیں یہ لوگ، کتنی گونگیاں مارتے ہیں. ایک شیخ میراج ربانی صاحب ہے سچوالا جی، وہ بولتے ہیں کہ ایک حور سے فارغ نہیں ہوگے، پیچھے سے دوسری حور آئے گی تم کو بولے گی کہ کہاں اس کے پیچھے پڑے ہو، میرے ساتھ آؤ. تو بولے اس کے ساتھ چلے جاؤ گے تم، تو وہ فارغ بھی نہیں ہونے دے رہا. ہاں جنت ایک طرح کا اورگے ہے. اب میں کیا بتاؤں سن. چلیں ٹھیک ہے. تو اعجاز خان صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو ہوئی. آپ آگے بھی تشریف لائیے، بڑی اچھی باتیں ہوئی آپ کے ساتھ. چلیں اور بھی کچھ مومنین ہیں. ہاں جی اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں بس یہ کہوں گا چلے میں آؤں گا اس چیز کا. آپ سے کچھ اور بھی کوشچن کرنے ہیں. چلے میں اصل میں کلینک میں ہوں تو پھر ہاں کسی ٹھیک ہے آپ ضرور آئیے. ہاں ضرور آئیے. میں تو تقریباً روز ہی جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں ہوتا ہوں. میں اپنا کوالٹی ٹائم آپ لوگوں کے لیے میں نے وقف کر رکھا ہے تاکہ میں آپ لوگوں سے قریب ہو کر آپ کی باتیں سنوں، میں اپنی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. جی ہاں ایک مکالمہ کا جو ہے. جی ہاں جی. میں پچھلے کچھ یہ 2-3 مہینے سے یہ کافی اس میں وہ کیا کہتے ہیں اسے ذہنی ہے وہ ٹینشن کی ہے جسے ہم ڈپریشن میں بندہ چلا جاتا ہے. یار یہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور یعنی کیا سنا ہے اور حقیقت کیا ہے. تو یہ پھر اب ٹرانزیشن اسٹیج جو ہے نا اس میں
تو اس میں کافی زیادہ کوشچن ہے, بندہ اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے کیا نہیں. تو وہ چلیں آپ سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈسکشن ہوتی جی رہے گی. ہاں, آپ ضرور تشریف لائیے. جی ہاں, میں تو حاضر ہوں. آپ جب بھی آپ کے لیے موقع ہو آئیے, آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے آپ یہاں رکھیے, ہم اس پر غور کریں گے. تو بہرحال ایسا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی بات کسی سے منواؤں, میں صرف اپنی بات رکھتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ مومنین کرام سوچنے سمجھنے والے بنیں. بھلے وہ میری بات سے اختلاف کریں, لیکن اتنا ہے کہ بہرحال ایک کھلا ذہن ہو, ایک مکالمے کا جو ہے ماحول ہو. ٹھیک ہے, یہ میں چاہتا ہوں. وہ بس کوشچن آنسر کوشچن ہوں گے تو وہ تبھی جا کے ایک اچھا انوائرمنٹ بنے گا نا. ظاہر بات ہے, ایک صحت مندانہ گفتگو ہوگی, اور پھر جو ہے لوگ ایک دوسرے سے قریب آئیں گے. اور یہ جو کٹرتا ہے اسلام کے جو ہے حوالے سے, مومنین کرام میں جو کٹرتا پائی جاتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ کٹرتا ختم ہو, روادارانہ ماحول ہو, ان کے مزاج میں لچکداری ہو. جی ہاں, جی ہاں. یہ اب تو میرے خیال ہے کافی, جو میں دیکھ رہا ہوں کافی حد تک کم ہوتی جا رہی وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز. جی ہاں, ٹھیک ہے, فرق تو پڑتا ہے, کیونکہ اس طرح کے سوالات جب ابھرتے ہیں تو وہ اپنا رنگ لاتے ہیں. جی ہاں. چلیں اعجاز خان صاحب, بڑی خوشی ہوئی آپ سے گفتگو کا جو ہے بڑا لطف آیا. آپ آگے بھی ضرور تشریف لائیے, ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ جو ہے مکالمہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.